بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پاکستان اسٹڈی کا پہلا چیپٹر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام پڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو پہلا ٹاپک تھا قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، آج ہم نے دوسرا ٹاپک نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی پڑھنا ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی، پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن پاکستان کی بنیاد ان سب سے ذرا مختلف ہے۔ بیشتر ممالک نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو ایک مضبوط نظریے کے سبب وجود میں آیا۔ پاکستان کے نظریے کی بنیاد دین اسلام پر ہے، جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دین اسلام ہماری زندگی میں ہر شعبہ میں، یعنی دین اسلام جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ کون کون سے شعبہ ہو سکتے ہیں؟ وہ معاشرتی ہوں، وہ اخلاقی ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں یا معاشی ہوں۔ ان سارے شعبوں کے اندر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی نظام قرآن و سنت پر استوار ہے، اور یہی نظام پاکستان کی بنیاد پایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کسے کہتے ہیں۔ نظریہ عربی زبان کا لفظ ہے، انگلش میں اسے آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ مسئلہ جس میں غور و فکر سے کام لیا جائے۔ نظریہ کے ماخذ، یعنی وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں نظریات کی تشکیل ہوتی ہے۔ جیسے مسلمانوں میں نظریہ پاکستان کی تشکیل ہوئی۔ اس میں پہلا جو عنصر ہے وہ ہے مشترکہ مذہب۔ نمبر 2، مشترکہ نسل کا ہونا۔ نمبر 3، مشترکہ زبان اور رہائش کا ہونا۔ نمبر 4، مشترکہ سیاسی مقاصد۔ نمبر 5، مشترکہ رسم و رواج کا ہونا۔ اب ہم بات کریں گے دو قومی نظریہ کی۔ برصغیر کے اندر انگریزوں کی حکمرانی تھی، اور وہاں پہ مسلمان بھی رہتے تھے اور ہندو بھی، لیکن مسلمانوں اور ہندوؤں کا کلچر، زبان، مذہب، رسم و رواج مختلف تھا۔ اس لیے وہاں سے دو قومی نظریے کا جو کنسیپٹ ہے، یا دو قومی نظریے کی جو اصطلاح ہے، اس نے جنم لیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ آپس میں مل کے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کا کلچر، ان کی زبان، ان کا مذہب، رسم و رواج سب کچھ الگ ہے۔ اس سے پہلے دو قومی نظریے کی جو ٹرم ہے یا جو اصطلاح ہے، وہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے 1867 کے اندر اردو ہندی تنازع کے موقع پر استعمال کی۔ ہندو چاہتے تھے کہ ہندی زبان ہو، اور مسلمان چاہتے تھے کہ اردو اس علاقے میں ہونی چاہیے۔ تو اس بیس کے اوپر دونوں قوموں میں تنازع ہوا، تو سر سید احمد خان نے کہا کہ آج کے بعد دونوں قومیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ نظریہ پاکستان کی تعریف۔ نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی ایک معاشرے کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ نظریہ پاکستان ایک ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی، یعنی کون کون سے ایسے ذرائع تھے جس کی بنیاد پر نظریہ پاکستان کی تشکیل ہوئی۔ اس میں جو پہلا تھا وہ عقائد و عبادات، یعنی مسلمان ایک برصغیر کے اندر ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے جہاں پہ اسلام نافذ ہو، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق وہاں پہ زندگی گزار سکیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا کہ اگر مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست قائم ہو، اور وہاں پہ ان کو مکمل آزادی حاصل ہو۔
اسلام کیا ہے؟ تو اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں: ایمانیات، جس میں توحید، رسالت، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا، یہ ہماری ایمانیات میں شامل ہے۔ اور ہماری دوسرا اصول ہے عبادات، اس میں کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، یہ ساری ہماری عبادات ہیں۔ اور تیسرا اصول جو اسلام کا ہے وہ ہے اخلاقیات، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ انصاف ہے، احسان ہے، صبر ہے، امانت ہے، خیرات، حقوق، اتحاد، نیکی، اخوت، مساوات، جمہوریت اور فرائض۔ تو مسلمان ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں پہ ان کو مکمل طور پر مذہبی آزادی ہو اور وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور یہ ایک الگ اسلامی ریاست کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے جمہوریت کا فروغ۔ جمہوریت سے مراد عوام کی رائے کو شامل کرنا۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں مساوی درجہ ملتا ہے، اور وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ قوانین انہیں تحفظ مہیا کرتے ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا، آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم ریاستی امور کو باہمی مشورے سے حل کریں۔ تیسرا پوائنٹ ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ برصغیر میں مسلمان ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے جہاں پہ ان کو معاشرتی انصاف اور مساوات ملے۔ اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، تو مسلمان بھی ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے جہاں پہ ان کے عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اے لوگو، تم سب کا خالق ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو، پس کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ تو برصغیر میں مسلمان ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے جہاں پہ شہریوں کے حقوق و فرائض کا خیال رکھا جائے۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق اور تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی، تو دوسری طرف ان کے فرائض پر بھی زور دیا گیا۔ ایک اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ ایک فرد کا حق دوسرے فرد کا فرض بن جاتا ہے۔ پاکستان میں اقلیت کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے۔ فرائض کا تعلق انسان کے ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے اخوت و بھائی چارہ۔ دین اسلام امن کا درس دیتا ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت، بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے۔ بھائی چارے سے محبت، خلوص، قربانی اور احسان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ ایک کا دکھ سبھی مسلمانوں کا دکھ ہوتا ہے اور ایک کی خوشی سبھی مسلمانوں کی خوشی ہوتی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔
اسلامی معاشرے میں یہی اعلیٰ و عرفہ جذبہ کسی بھی ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیتا ہے۔ انسان ایک مقصد کے تحت دنیا میں آیا۔ بے مقصد زندگی کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ قوموں کے وجود کا پتہ ان کے نظریات سے ہوتا ہے۔ نظریات قوموں میں مقصد کا شعور پیدا کرتے ہیں اور نظریات سے ہی قومیں کامیابی کی طرف جاتی ہیں۔ نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط دیتا ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے اور کوئی دوسرا نظریہ اسے اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ برصغیر میں صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی اور اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کی۔ انگریز راج قائم ہوا تو مسلمان اسلام کے مطابق زندگی نہ گزار سکے۔ غیر مسلمانوں کی حکومت میں مسلمان مجبور ہو گئے۔ جب انگریز راج ختم ہونے لگا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ برصغیر پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے گی اور مسلمان انگریزوں کی عارضی غلامی سے نجات پا کر ہندوؤں کی دائمی غلامی کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ ایسی شخصیات مسلمانوں میں پیدا ہوئیں جنہوں نے ایسا نہ ہونے دیا، جن میں سر سید احمد خان، قائد اعظم، علامہ اقبال اور کئی دوسرے مسلم اکابرین نے برصغیر کے مسلمانوں کے تحفظ، وقار اور آزادی کے لیے کوششیں شروع کی، اور انہی اکابرین کی کوشش کے نتیجے میں پاکستان مرز وجود میں آیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔